پاکستان اگر کل کو کولیپس کر جاتا ہے تو آپ سوچئے جس قسم کا ماحول پاکستان میں بنا ہوا ہے، جس قسم کی ملیٹنٹ آؤٹ فٹس پاکستان میں ہیں۔ بھارت کا مارکیٹ کیپ پہلی بار 400 لاکھ کروڑ روپے کے پار پہنچ گیا ہے۔ آنکڑوں پر نظر ڈالیں تو پچھلے 9 مہینوں میں اس میں 100 لاکھ کروڑ روپے کا اضافہ ہوا ہے۔ یہ ایک بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے فار انڈین یوتھ، فار انڈین بزنس، فار انڈین اکانومی، انڈین پالیٹکس، فار the favorable environment for which they are working. China's yuan is at a 16-year low, and the country appears to be experiencing deflation. Economists say these are signs China could be facing an extended economic downturn. آپ نے کہا ملک کی معیشت IMF کے مرہون منت ہے، میں معافی چاہتا ہوں، وہ پاکستان کے بنے ہوئے وینٹیلیٹر پہ ہے۔ دوستو اس وقت ایک بڑی نیوز ہے ہمارے خطے سے، اور وہ یہ ہے کہ ایپل جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ وہ 5 لاکھ نوکریاں جو ہیں وہ بھارت میں کریٹ کرنے جا رہے ہیں کچھ اگلے 3 سال کے اندر۔ حالات جو کہ تو رہیں تو خدشہ یہ ہے کہ ریلوے اگلے 5 سال میں بند ہونے کے قریب پہنچ جائے گی، اور اگر انہوں نے معیشت اب ٹھیک نہ کی اور عوام کے لیے کچھ خوشحالی نہ لائے اگلے جتنی دیر ان کی گورنمنٹ ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ ان کے حالات اور بھی خراب ہو جائیں گے۔ Market cap that has touched the 400 lakh crore mark for the first time. ہمیں تو گیس نہیں مل رہی بھائی، ہم تو گیس نہیں لے سکتے، ٹھیک ہے، ہماری تو چھوٹے موٹے کاروبار نہیں چل رہے یہاں پہ۔ چینی آئے تھے، چینیوں کو مار مار کے بھگا دیا ہم نے۔ یہ جو بات کی جاتی ہے کہ اب وہ کہتے ہیں انویسٹمنٹس کرنا چاہتے ہیں ہم آپ کو ایڈ نہیں دینا چاہتے، سافٹ لون نہیں دینا چاہتے۔ ڈو یو تھنک کہ یہ ریسنٹلی پاکستان کی آرمی چیف اور جو کیئر ٹیکر پرائم منسٹر تھے وہ مڈل ایسٹرن ممالک میں گئے تھے اور بڑا شور مچا تھا کہ 50-60 ارب ڈالر آ رہا ہے اور اس طرح کی باتیں تھیں، وہ کوئی کہانی بنتی نظر نہیں آئی کہیں پہ بھی۔ آپ کو کیا لگتا ہے عرب ممالک ڈرے ہوئے ہیں چین سے، یا کہ وہ ہم سے ویسے ہی ڈرے ہوئے ہیں کہ جیسے اس میں پاکستان سے زیادہ جو ہے نا خود عرب اسٹیٹس جو ہیں ان کی پالیسی میں تبدیلی ہے، اور یہ پالیسی انہوں نے صرف پاکستان کے لیے تبدیل نہیں کی، اس کا اطلاق انہوں نے چھوٹی موٹی ساری ریاستوں پہ کیا جن سے وہ اس طرح کا جو ہے جن کی مدد کرتے رہے یا قرض دیتے رہے یا کسی طریقے سے تیل دیتے رہے، جس میں مصر جو ہے وہ سارے فہرست ہے۔ اور اس میں بھی انہوں نے کوئی ایسے نہیں بات کہہ دی کہ ٹھیک ہے آپ انویسٹمنٹ کریں تو ہم آپ کی ہیلپ کریں گے، انہوں نے بھی کیٹاگریکلی باقاعدہ یہ وضاحت کی کہ آپ لوگوں نے ہم سے پیسے لے کے برباد کیے۔ مصر کو بھی انہوں نے بلنٹلی یہ کہا اور پاکستان کو بھی، اور پہلے آپ ہمیں یہ بتائیں کہ اتنے عرصے میں جو آپ اتنے پیسے ہم سے لے چکے ہیں وہ گئے کدھر؟ تو اس لیے جو ہے اب ہم یہ پالیسی کنٹینیو رکھنا نہیں چاہتے۔ رہا سوال انویسٹمنٹ کا، تو دیکھیں جی انویسٹمنٹ جو ہوتی ہے نا وہ ایک سلو پروسیس ہوتا ہے، وہ اتنا ایک دم کا نہیں ہوتا جس طرح پاکستان کی ضروریات ہیں۔ پاکستان کو تو 1.5 بلین چاہیے ہوتا ہے نا، کہ ادھر سے لے کے ادھر اور ادھر سے لے کے ادھر۔ تو انویسٹمنٹ میں تو یہ نہیں آئے گا، انویسٹمنٹ میں ایک لانگ سٹینڈنگ قسم کا ایک منصوبہ بندی ہوتی ہے، اس میں کوئی چیز لگے گی، جیسے وہ کوئی فارمنگ کی کوئی کہانی بنتی ہے یا اس طرح کی، پھر اس کا کوئی آؤٹ پٹ ہوگا، تو آہستہ آہستہ جا کے کہیں 5-7 سالوں میں اس کے رزلٹ جو ہے نا وہ سامنے آنے شروع ہوں گے۔ تو اس لیے یہ انویسٹمنٹ یہ انٹرسٹڈ نہیں ہے انویسٹمنٹ میں۔ پاکستان کی جو لیڈرشپ ہے ان کو فوری طور پہ پیسے چاہیے، چونکہ آپ نے اگلے 3 مہینے میں ہمیشہ پیمنٹس کرنی ہوتی ہیں جو کہ منیمم آف 1.5 to 2 بلین ڈالر تک ہوتی ہیں، جو قرض ہے، انٹرسٹ اور فور ری پیبل قسم کے لونز۔ تو وہ اصل میں پاکستان کا کنسرن ہے۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ انٹرنیشنل کمیونٹی کیوں اب وہ جو ایک اہمیت دیا کرتی تھی، ہم تو اس کو نیوکلیر فلیش پوائنٹ اور پتہ نہیں کیا کیا کہا کرتے تھے، آج کل وہ کوئی بات ہی نہیں کرتے، بھلے جتنی مرضی انڈیا پاکستان کی اسکلیشن چلی جائے۔ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ویسٹرن پالیسی چینج ہے جو بڑی کلیئر ہے، اور اس کو اب کئی سال ہو گئے ہیں۔ افغانستان کے مسئلے کے بعد یہ کھل کے سامنے آئی، اور ویسٹرن کنٹریز نے اور اسپیسیفکلی یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ نے اس کو بڑا کلیریفائی کیا۔ یہ کوئی اچانک ہی نہیں ہو گیا، یا کوئی خفیہ پالیسی نہیں ہے،
बल्कि उन्होंने इसको बाकायदा एनालाइज किया और उसमें उन्होंने ये भी तस्लीम किया कि उसमें उसकी गलतियां क्या क्या थी इंडिया पाकिस्तान पॉलिसी पे, और अब वो उसको किस तरह डील करना चाहते हैं। ये जब ये अफगानिस्तान से निकल रहे थे स्पेसिफिकली तो इसको बड़े क्लियरली जो है डिस्कस किया गया। तो उसमें उन्होंने ये कहा कि हमारी सबसे बड़ी गलती ये थी कि हमने पाकिस्तान और इंडिया को ब्रैकेट किए रखा कि हमारी जो खारजा पॉलिसी थी जनूबी एशिया में, उसमें ये ब्रैकेट इस तरह थे कि एक मुल्क के साथ कुछ हम लेन देन कर रहे हैं तो दूसरे के साथ भी लाजम है, एक की विजिट हो रही है तो दूसरे की विजिट भी करनी पड़ेगी, एक को मदद देनी है तो दूसरे को भी, इसी तरह मिलिट्री एड एवरीथिंग। तो इसको उन्होंने क्लियर किया कि ये हमारी गलती थी, इसकी जरूरत नहीं बनती थी और ये ब्रैकेट अब हमने खत्म कर दिया। तो अब हम दोनों मुल्कों के साथ इंडिपेंडेंटली अपने अपने तौर पे डील करेंगे, जिसके साथ साथ उन्होंने ये भी क्लियर किया कि पाकिस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात जो हैं वो कोई अच्छे नहीं हैं और किसी भी एतबार से पाकिस्तान जो है वो फॉरेन रिलेशन जो है स्पेसिफिकली यूएस के साथ उसमें ट्रस्ट वर्दी पार्टनर नहीं रहा है और उसने बहुत ज़्यादा हमारे मफादात को ईट किया, जिसकी डिटेल उन्होंने बताई कि हमने फाइनेंसिंग की जो कि अल्टीमेटली जाके दहशतगर्दों के हाथों तक पहुंची और ये सारे सीरियस किस्म के चार्जेस जो हैं उन्होंने लगाए। तो उसके बाद जाहिर है कि इंडिया अगर पाकिस्तान के खिलाफ बयान देता है तो किसी वेस्टर्न पावर से, और नॉर्मली वेस्टर्न पावर तो कोई नहीं सिवाय यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के, तो उससे ये तवक्को रखना कि वो जनाब बीच में खड़ा हो जाएगा या इंडिया के खिलाफ हो जाएगा या पाकिस्तान की हमायत करेगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। हिंदू नववर्ष के पहले दिन मंगलवार को बीएसई सेंसेक्स नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया। कारोबार के दौरान सेंसेक्स पहली बार 75,000 अंक के पार पहुंचा। 3 अप्रैल 1979 को सेंसेक्स 100 अंक पार था। 23 जुलाई 1990 को यह पहली बार 1000 अंक पार पहुंचा। इसके बाद 5000 अंक तक पहुंचने के लिए इसे करीब 9 साल का समय लगा। 2006 में पहली बार 10,000 अंक पार पहुंचा और नरेंद्र मोदी को पहली बार देश का प्रधानमंत्री बनने पर सेंसेक्स 25,000 के आंकड़े पर था। 21 जून 2021 को इसने 50,000 का आंकड़ा छुआ और अब 75,000 अंक पर पहुंच गया है। इसके साथ ही भारत का मार्केट कैप पहली बार 400 लाख करोड़ रुपए पहुंचा है। पिछले 9 महीनों में इसमें 100 लाख करोड़ रुपए का वृद्धि हुआ है। हाल ही के वर्षों में शेयर बाजार में लोगों की दिलचस्पी बढ़ी है। लोग निवेश के परंपरागत विकल्पों को छोड़ के शेयर मार्केट का रुख करे हैं। पिछले 1 साल में खासकर पीएसयू शेयर में काफी तेजी देखने को मिली है। मोदी की गारंटी और सरकार की कैपेक्स को बढ़ावा देने से निवेशकों ने सरकारी कंपनियों के शेयर को हाथों हाथ लिया है।